الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں توحید اور رسالت کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا تو مکہ کے وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے، وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ پر اور آپ کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگے۔ 13 سال تک ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ قربان جائیے ان جانثاروں کے اوپر کہ جو ظلم کا ہر وار سہتے رہے، جو ظلم کی چکی میں پستے رہے، لیکن صبر و استقامت کے دامن کو انہوں نے نہ چھوڑا۔ وہ ظلم کی آگ میں جلتے رہے اور جل جل کر وہ کندن بن گئے اور آگ جلانے والے قہقہے لگاتے رہے، لیکن وہ صحابہ کرام، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، وہ پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ اور جب 13 سال کے بعد بھی یہ ظلم کا سلسلہ اور یہ ظلم کی آگ نہ بجھی تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کے لیے مدینۃ المنورہ کی شکل میں اسلام کا ایک مرکز عطا فرمایا۔ حضرت صہیب، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ روانہ کیا قرآن کی تعلیم کے واسطے۔ ابھی صاحب قرآن مدینہ نہیں پہنچے، قرآن پہلے پہنچ چکا ہے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت مصعب ابن عمیر نے جب قرآن مجید کی تعلیم لوگوں میں دی اور اللہ کا کلام سنایا تو مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ مدینے میں انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ایک شخص مکہ سے آیا ہے اور وہ ایک ایسا کلام پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے کہ اس کلام کو سن کر انسان اپنا مذہب بدل دیتا ہے، دوسرے دین میں داخل ہو جاتا ہے، تو انہیں بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے جا کر ملتا ہوں اور اسے روکتا ہوں۔ اور غصے کے عالم میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم ایسا کلام لوگوں کے سامنے کیوں پڑھ کر سناتے ہو جس سے آپس میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک جواب دیا کہ آپ بھی اس کلام کو سن لیجئے، اور پھر انہوں نے قرآن مجید کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اسی وقت دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور واپس جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ لوگوں، تم اپنا امیر کسی اور کو منتخب کر لو، کیونکہ آج کے بعد میں تمہارا امیر نہیں ہوں۔ لوگوں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ آپ کے جیسا معزز، آپ کے جیسا تجربے کار ہمارے درمیان کوئی اور نہیں ہے، آپ ہی ہمارے امیر رہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیر ایک مذہب پر ہو
اور مأمورین اور اس کے ماننے والے دوسرے مذہب پر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے، اگر تم سب کے سب اسلام کے دامن میں آ جاؤ تو میں تمہارا امیر باقی رہوں گا۔ سارے قبیلے والوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسی وقت کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہجرت کی اجازت دی اور ایک ایک کر کے صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے روانہ ہونے لگے، لیکن مکہ کو چھوڑنا اور مدینے کی جانب ہجرت کر جانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو ہر طرح سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی ہجرت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار نے گھیر لیا اور حضرت ام سلمہ کو الگ کر دیا، بچے کو الگ کر دیا، اور کفار کہنے لگے اے ابو سلمہ تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، ہم بچے کو اور اس عورت کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے مکہ المکرمہ سے مدینے کی جانب سفر کیا اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کا دودھ پیتا بچہ مکہ میں ایک الگ مقام پر رہ گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد ایسے حالات آئے کہ حضرت ام سلمہ پھر مدینہ پہنچ سکی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے مکہ المکرمہ آئے تھے، ایمان کو قبول کیا تھا اور مکے میں آ کر تجارت کی تھی اور خوب مال و دولت کمایا تھا۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ابو جہل اور اس کے ماتحتوں نے انہیں گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اے صہیب، جب تم مکہ میں آئے تھے خالی ہاتھ سے اور آج یہاں پر کما کر خوب مال و دولت کو جمع کر لیا، جائیداد بنا لی، اور تم چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ لے کر تم مدینہ چلے جاؤ اور مکہ کو چھوڑ جاؤ، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو نکالا اور کہا اے مکہ والو، تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں تم سب کے مقابلے میں سب سے اچھا تیر انداز ہوں، اگر میں تیر پھینکوں تو وہ تیر نشانے پر ہی لگے گا، تم تیر چلاؤ تو ہو سکتا ہے تمہارا تیر خطا کر جائے، لیکن میں تم پر تیر نہیں چلا رہا، میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس سودے کے لیے تیار ہو؟ مکہ والوں نے، کافروں نے پوچھا وہ سودا کیا ہے؟ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر تیار ہو کہ میں اپنا سب کچھ، ساری جائیداد اور سب کچھ، پوری مال و دولت کو تمہارے واسطے چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ ان کفار نے کہا جب تم جا سکتے ہو۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری جمع پونجی اور پوری جائیداد کو ان کے واسطے چھوڑ دیا اور مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا، بڑے نفع کا سودا کیا، اور اتنے نفع کا سودا کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے اس واقعے کو بیان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ سب سے پہلی مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی ہجرت کا انداز بالکل الگ تھا۔ پہلے مسجد حرام میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کی، وہاں پر کفار موجود تھے، ان سے خطاب کر کے کہا کہ اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اور کوئی شخص ایسا ہو جو چاہتا ہو کہ اپنے بچوں کو یتیم کرائے اور اپنی بیوی کو بیوہ کرائے تو سن لے کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، وہ مجھ سے آ کر اس گھاٹی کے پیچھے مقابلہ کرے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آنے کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ کفار نے جب ان حالات کو دیکھا کہ ایک ایک کر کے مسلمان روانہ ہو رہے ہیں اور ممکن ہے کسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے روانہ ہو جائیں، تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اس پر مشورہ کرنے کے واسطے۔ دار الندوہ وہاں پر ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پر انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میں بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، اور اس کے اندر ابلیس مردود بھی ایک بوڑھے کی شکل میں حاضر ہوا۔
سب نے اس بات کو رکھا کہ کس طرح اس چیز کو روکا جائے، کس طرح مسلمان یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں ان کو کس طرح یہیں پر روکا جائے اور یہیں پر ان پر ظلم و ستم ڈھایا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے۔ ابلیس مردود نے جو بوڑھے کی شکل میں تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ رائے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انہیں قید کر لیا گیا تو ان کے جانثار انہیں چھڑوا لیں گے۔ کسی نے رائے دی کہ انہیں گلا وطن کر دیا جائے، کسی اور ملک کسی اور شہر میں بھیج دیا جائے، تو ابلیس نے رائے دی کہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ محمد کے کلام میں جادو ہے، وہ جہاں جائیں گے وہاں کے لوگوں پر اپنا اثر کر دیں گے اور سارے لوگوں کو جمع کر کے پھر تم پر حملہ کریں گے۔ تو ابو جہل نے رائے دی کہ میری یہ رائے ہے کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قبیلوں کے سردار مل کر قتل کر ڈالیں۔ بڑے بڑے سردار یہاں پر جو ہے 100 ہیں، 100 قبیلوں کے سردار مل کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے تو یہ بنو ہاشم ان سے قصاص بھی نہیں لے سکیں گے، کیونکہ اگر کوئی ایک آدمی قتل کرے تو اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن 100 قبیلوں کے سردار ہوں گے تو بنو ہاشم قصاص اور بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ اور اسی پر فیصلہ ہو گیا کہ آج ہی رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے اور فجر کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ دوستو، ایک طرف ان کا یہ مشورہ، ان کی یہ تدبیریں ہو رہی تھی، اور دوسری طرف اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہجرت کا حکم آ چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت نہیں کی کہ صحابہ کو مشکلات میں چھوڑ دیا اور سب سے پہلے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے ہوں، بلکہ پہلے پورے صحابہ کو مشکلات سے نکالا اور سب کو جب روانہ ہو گیا تو آخر میں خود آپ نے ہجرت کی۔ اور جب ہجرت کا حکم نازل ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت میری عمر بہت کم تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے موقع پر ہمارے گھر پر تشریف لائے اور والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے، آج رات ہی میں روانہ ہو رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے امید سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا مجھے بھی ساتھ رہنے کا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم بھی ساتھ رہو گے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ خوشی کے موقع پر بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 اونٹنیاں پیش کی اور کہا اللہ کے رسول آج ہی کے دن کے واسطے میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو تیار کیا ہے، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ رکھ لیجیے اور اسی کے اوپر جو ہے ہجرت کا سفر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی میں لوں گا لیکن اس کی قیمت بھی دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کی اور پھر اس کو لیا۔ دوستو، حالانکہ ایک موقع وہ بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی مجھ پر احسان کیا، دنیا میں ہی اپنی زندگی سے پہلے، اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اور دنیا سے جانے سے پہلے میں نے سب کے حق کو ادا کر دیا ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے حق کے کہ ان کا حق اور ان کا جو احسان مجھ پر ہے اس کا حق تو اللہ رب العزت ہی ادا فرمائیں گے۔ اتنا سب کچھ تھا، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا تو ان کی جانب سے جو ہدیے میں اونٹنی آ رہی تھی اس کو قبول نہ کیا، کیونکہ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد ہجرت کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس میں جان بھی اپنی لگے اور مال بھی اپنا لگے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب رات ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں گھر کے اندر۔ حضرت علی نے دروازے کے اندر سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ بڑے بڑے کفار کے سردار اور بڑے بڑے جنگجو ہتھیاروں سے لیس مسلح ہو کر گھر کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وہ پریشان ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سارے لوگوں نے گھر کو گھیرے میں لے رکھا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آج ہی رات میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، تم یہیں میرے بستر پر آرام کرو اور یہ امانتیں جو انہی کفار مکہ کی ہیں، انہی کی ہیں جو جنہوں نے میرے پاس حفاظت کے واسطے رکھوائی ہیں، صبح میں ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے پھر تم بھی مدینے میں آ کر مل جانا۔
دوستو آپ نے امانت داری کے بڑے بڑے واقعات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن دنیا میں ایسا امین، ایسا امانت دار نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے اپنے جانی دشمنوں کی امانتوں کو واپس کرنے کی اتنی فکر کی جتنی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ سامنے دشمن موجود ہے، ان کی امانت ہے تو ان کی امانت کے بھی واپس کرنے کی فکر ہے۔ یہ فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے سامنے دروازہ کھولا اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اور زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ان کو کفار کی جانب پھینکا، ساری لوگوں کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچی اور سب اس وقت کے واسطے اندھے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سامنے سے نکل کر چلے گئے۔ قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو بیان کیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ کہ وہ دارالندوا میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، آپ کو قید کر لیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک ان کی میٹنگ، ان کا مشورہ، ان کی تدبیر ادھر چل رہی تھی، وَيَمْكُرُونَ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ادھر اللہ کی تدبیر تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور سارے تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چالوں اور ان کی تدبیروں کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی باخبر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے روانہ ہو گئے اور وہ انتظار میں ہی ہے۔ جب صبح قریب ہوئی تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ارے بڑے بڑے جنگجو اور قبیلوں کے سردار یہاں ہتھیار لے کر کیوں کھڑے ہوئے، تو پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد کے انتظار میں ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم سب کی بربادی ہو، محمد تو میرے سامنے ابھی یہاں سے گئے ہیں اور تم ان کے انتظار میں ہو۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو جھوٹ سمجھا اور انتظار کرتے رہے، لیکن جب صبح ہوئی اور آپ کے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور حیران و پریشان ہو گئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نظروں کے سامنے اندر گئے تھے لیکن باہر نہیں آئے، کہاں چلے گئے؟ اور پھر غصے میں آ کر ان سب لوگوں نے اعلان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لانے پر 100 اونٹوں کا بہت بڑا انعام تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے واسطے رکھا۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توشہ تیار کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، ان کو حضرت ابوبکر نے سمجھایا کہ ہم سور کے وارے سور جہاں پر ہے وہاں پر رہیں گے، تم وہاں پر آ کر بکریوں کا دودھ ہمیں پہنچا جانا اور کھانا بھی پہنچا جانا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اس عظیم سفر پر روانہ ہوئے کہ جو سفر اور وہ عظیم راہ تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ اس سفر کی وجہ سے ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری عمر کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق کو مل جائے اور صرف ایک رات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غار ثور کے اندر گزارا وہ مجھے مل جائے۔ یہ مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اور جب سفر چالو ہوا تو کبھی اونٹنی پر سفر اور جب اونچائی آ جا رہی ہے تو پیدل سفر کا انداز کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہیں اور کبھی داہنے چلنے لگتے ہیں اور کبھی بائیں چلنے لگتے ہیں اور کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابوبکر یہ معاملہ کیا ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی تم میرے آگے چلتے ہو، کبھی میرے داہنے چلتے ہو، کبھی میرے بائیں چلتے ہو اور کبھی پیچھے چلنے لگ جاتے ہو، ایسا کیوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول جب مجھے آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں آگے چلتا ہوں، اور جب داہنی جانب سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو داہنی جانب چلتا ہوں، اور جب بائیں جانب سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو بائیں جانب چلتا ہوں، اور جب پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوبکر کیا تم چاہتے ہو کہ میرے بدلے میں تمہاری جان چلی جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ محبت اور یہ جانثاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور پھر ایک موقع وہ بھی آیا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنگلاخ پہاڑیاں تھی اور وادیاں تھی وہاں پر چل رہے ہیں تو چونکہ راستہ بہت ہی سنگلاخ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ نبوت صداقت کے کندھوں پر سوار ہو کر جا رہی ہے، اور اسی عالم میں غار ثور کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ یہی ٹھہریے میں اندر جاتا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور غار کو صاف کیا۔ وہاں پر کئی سوراخ سے اپنی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، وہاں پر اپنے مبارک پیر کو رکھ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور اپنے مبارک سر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور ادھر جس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو رکھا تھا ایک سانپ نے اندر سے آ کر ڈس لیا۔ بہت تکلیف ہوئی، لیکن یہ سوچ کر حرکت نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا ابوبکر کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے اوپر اپنے لعاب دہن کو لگایا اور تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ جب کفار مکہ نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا تو کیا جوان کیا بوڑھا ہر کوئی انعام کے لالچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے واسطے نکلا، اور کچھ لوگ تو جماعتوں کی شکل میں نکلے، کوئی اکیلے نکلا۔ دشمن اتنے قریب پہنچ چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غار ثور کے بالکل دہانے پر دشمن پہنچ گئے کہ اگر وہ نیچے کی جانب اپنے پیروں کی جانب نگاہ ڈالتے تو ہمیں دیکھ لیتے۔ جب ایسا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کہ وہ پریشان ہے، ان کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غمزدہ مت ہو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ جس آیت کریمہ میں اور جس رکوع میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے واقعے کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، جیسے کہ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں کسی سے کہ بھائی اگر آپ کو ہماری مدد نہیں کرنا ہے تو مت کرو، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الا تنصروه، کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصره اللہ، تو اللہ رب العزت ان کی مدد کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکالا اور کفار اتنے قریب آ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے بالکل قریب پہنچ چکے اور ڈر اور خوف محسوس ہوا۔ ایسے خوف کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا لا تحزن، اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ بجنود لم تروها، اور پھر ان کی مدد ایسے لشکر کے ذریعے کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ لشکر کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑیوں کو بھیج دیا، مکڑیوں کو بھیجا، ان مکڑیوں نے جہاں سے غار میں اندر داخل ہونے کا راستہ تھا وہاں پر جالا تن دیا، اور کہیں دروازے پر جالا لگا ہوا ہو تو انسان ویسے ہی سمجھ جاتا ہے شاید اس دروازے سے ایک زمانہ ہوا کوئی اندر داخل نہیں ہوا ہے، اور وہ کفار یہی سمجھ کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہجرت کا ایک حصہ مکہ المکرمہ سے غار ثور تک کا ہے، اور دوسرا حصہ غار ثور سے مدینہ المنورہ تک کا ہے۔ پھر جب روانہ ہوئے تو سراقہ کا واقعہ پیش آیا۔ سراقہ ابن مالک ابن جاشم ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہادر شخص تھا۔ وہ ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ تو مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ ابھی میں نے کچھ لوگوں کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے، شاید کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں نے لوگوں سے کہا کہ نہیں وہ کوئی اور ہوگا تاکہ کوئی دوسرا انعام نہ حاصل کر لے۔ اور پھر میں وہاں سے اٹھا اور ایک تیز رفتار
سوار گھوڑے کو لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، بالکل سامنے نظر آ گئے، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا گھوڑا میرا زمین کے اندر دھس گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد نکلا، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، پھر بار بار گھوڑے کا پیر زمین کے اندر دھس جا رہا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں ان کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر میں آگے بڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے امان نامہ لکھ کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا اور کہنے لگے کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جن کا ایمان اور جن کا یقین صرف دنیا پر اور مادی چیزوں پر ہے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہوگا کہ خود تو بچنے کی کا چانس نہیں ہے اور بچنے کی اور اپنی حفاظت کا سامان نہیں ہے، اور دوسروں کو خوشخبریاں کتنی بڑی دے رہے ہیں کسرا کے تخت و تاج اور اس کے کنگن کی۔ لیکن دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کسرا کے اندر ایک فتح حاصل ہوئی کسرا میں، اور وہاں کا تخت و تاج اور وہاں کے زیورات جب مال غنیمت کی شکل میں مدینہ المنورہ میں آئے، تو جب کسرا کے کنگن کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت یاد آئی، اور سراقہ ابن مالک ابن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو بلایا اور وہ کنگن ان کے حوالے کیے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے، تو پھر آگے حضرت بریدہ ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی تعداد 70 سواروں کی ایک تعداد لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بریدہ، بعض روایتوں میں ان کا نام بریدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک پال لیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو بدپالی لیتے ہیں، اسلام کے اندر بدپالی کی تو کوئی اجازت نہیں ہے، بدپال لینا، لیکن اچھا پال لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے بھی اچھا پال لیا، نیک پال لیا، اور حضرت ابو بکر سے کہا برد امرنا، ان کے نام بریدہ ہے جس کے معنی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، نہیں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ پھر پوچھا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو، یعنی کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا بنو اسلم۔ اس قبیلے کے نام سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک پال لیا اور کہا سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ بنو اسلم تو بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بنو سہم سے تعلق رکھتا ہوں، اور سہم کے معنی حصے کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہم کا یعنی اسلام سے بھی تمہارا حصہ ملا۔ اسی وقت حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سواروں کے ساتھ اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے اور پھر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، تو وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر تعمیر کی، اور پھر کچھ دن قباء کے مقام پر قیام کیا، اور پھر آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو اسلم کا قبیلہ ملا، وہاں پر جمعہ کا دن آیا تو اسلام کا سب سے پہلا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ 13 سال ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے، لیکن اب تک جمعہ کا خطبہ نہیں ہوا تھا، اب تک جمعہ کی نماز نہیں ہوئی تھی، کیونکہ علی الاعلان نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ پہلی مرتبہ بنو اسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ بھی دیا اور پھر جمعہ کی نماز بھی پڑھائی، اور اس طویل خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کفار نے جو ظلم و ستم ڈھائے ایک لفظ کا بھی تذکرہ نہیں کیا، صرف اللہ رب العزت کی تعریف کی، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اور مدینہ کے لوگ جو پہلے سے ہی اسلام کے دامن میں آ چکے تھے، وہ کئی دنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے۔ لوگ مدینے سے باہر نکلتے، صبح میں ہی نکل جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، اور پھر شام میں واپس آ جاتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملتے۔ ایک رات شام کا وقت ہو رہا تھا کہ پھر لوگ واپس ہونے لگے کہ کسی نے کہا کہ ادھر سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، تو سارے لوگ استقبال کے واسطے کھڑے ہو گئے، اور بڑے عظیم الشان طور پر سارے مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، آپ کا استقبال کیا، اور سب سے اچھا استقبال مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں نے کیا۔ یہ اشعار پڑھ کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ کی پہاڑیوں کے پیچھے سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، اور اس چاند کے آنے کی وجہ سے ہم پر اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکر کرنا لازم ہے۔
اور پھر ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اپنے ننیال بنو نجار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے پاس آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو حکم مل چکا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی انہی کے گھر سے میں جو ہے مہمان بنوں گا۔ وہ اونٹنی چلتی ہوئی اس جگہ پر آ کر رکی جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے، پھر وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے صحن کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو اٹھایا اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور اس طرح انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ اور پھر مدینہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی فکر کی، جہاں پر پہلی مرتبہ اونٹنی بیٹھی تھی اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے واسطے پسند کیا۔ وہ زمین دو یتیم بچوں کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اس زمین کی قیمت دی۔ وہ بچے کہتے رہ گئے کہ اللہ کے رسول یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، ہماری طرف سے آپ کے لیے ہبہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قیمت کے وہ عظیم الشان مسجد جو تعمیر ہونے جا رہی تھی بغیر قیمت کے لے لیتے تو کہیں ان کے امتی اس بات کو دلیل نہ بنا لیتے کہ اگر مسجد کے واسطے زمین لینا ہے تو زبردستی بھی بغیر قیمت کے بھی لی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت کو ادا کیا اور پھر پہلی مسجد وہاں پر تعمیر ہو رہی ہے، کوئی اسباب اور کوئی وسائل نہیں ہے، کس انداز میں، کس عجیب انداز میں تعمیر ہو رہی ہے کہ وہاں پر کھنڈر تھا اور کھجور کے درخت تھے، ان کھجوروں کے درخت کو پلر کی شکل دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تعمیر کے اندر شامل ہیں، اور جو کھجور کے جو چھال تھی اور جو اس کے پتے تھے ان کو چھپر، اس کا چھپر بنایا گیا اور پہلی